جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے ایک دن ختم ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد اصل معاملہ شروع ہوگا۔ اس کے بعد عزت، ذلت، کامیابی، ناکامی کے ابدی فیصلے ہوں گے۔ یہ دنیا تو امتحان کی جگہ ہے۔ رزلٹ اناؤنس ہونے کے بعد جو عزت ملے گی وہ عزت ہمیشہ کی عزت ہوگی۔ اللہ، امتحان دینے کے بعد اور اس کا حساب ہونے کے بعد جو مقام ملے گا وہ ہمیشہ کا مقام ہوگا۔ جو خوشی ملے گی وہ ہمیشہ کی خوشی ہوگی۔ جو ناکامی سے بچنا ہوگا وہ ہمیشہ کا بچنا ہوگا۔ یہ دنیا کی زندگی تو 50-60 سال کی ہے، اس کے بعد مر کے قیامت تک قبر میں رہنا ہے، اور قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا میرے محترم بھائیوں دوستوں۔ اور اس دن کے مقابلے میں اگر یہ دنیا کی زندگی 100 سال کی ہو تو آخرت کے مقابلے میں 2.5 منٹ کی زندگی بنتی ہے۔ 2.5 منٹ کی آخرت کا ایک دن اور دنیا کے 100 سال اس کے مقابلے میں 2.5 منٹ بنتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کی منشا اور رضا یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اے میرے بندے، میں تجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ یہ ایک مثال ہے، ایک کنایہ ہے، جس طرح ہم دنیا کو مثال دیتے ہیں۔ کہیں پر اس کو یہ پکی حدیث نہیں ہے، محکم حدیث نہیں ہے، لیکن ایک مثال کے طور پر اللہ رب العزت کی جو اپنے بندے سے محبت ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ اپنے ہر بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس لیے اللہ کہتا ہے میرے بندے یہ 2.5 منٹ کی زندگی مجھے دے دے، آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی میں تیرے نام کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میں بات کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اور یہ سننے سنانے کا عمل بڑے عرصے سے جاری ہے، بڑے عرصے سے۔ بڑی لمبی لمبی تقریریں ہم سنتے ہیں، بڑے لمبے لمبے بیان سنتے ہیں، خطبہ جمعہ سنتے ہیں، درس قرآن سنتے ہیں، درس حدیث سنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دیکھ لیجئے کہ ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کا کیا حال ہے۔ اتنی بڑی مسجد، اتنی خوبصورت مسجد، اللہ کا گھر ویران پڑا ہے۔ اللہ، بازار آباد ہے، چوک چوراہے آباد ہے، ڈیرے آباد ہے، گھر آباد ہے، گلیوں کے اندر رونق ہے، اور اللہ کے گھروں کے اندر رونق نہیں ہے۔ اللہ کے گھر بے رونق ہے، اللہ کے گھر بے آباد ہے۔ اس دین کے اوپر نہ کوئی جان لگانے کے لیے تیار ہے، نہ کوئی اپنا مال لگانے کے لیے تیار ہے، نہ کوئی اپنا وقت لگانے کے لیے تیار ہے۔ دنیا کے لیے میں بیمار ہوں پھر بھی کام کر رہا ہوں، دنیا کے لیے میں بوڑھا ہوں پھر بھی کام کر رہا ہوں، دنیا کے لیے مجھے دکھ ہے، تکلیف ہے، میرا کوئی سہارا نہیں ہے، میں پھر بھی کام کر رہا ہوں۔ دنیا کے اندر میرے بیٹے نہیں ہیں، میں پھر بھی کام کر رہا ہوں، بیٹیاں ہیں پھر بھی کام کر رہا ہوں، ذمہ داریاں ہیں پھر بھی کام کر رہا ہوں، طبیعت ساتھ دیتی ہے پھر بھی کر رہا ہوں، اور اگر نہیں دیتی پھر بھی کر رہا ہوں۔ اور دین کے لیے، اللہ، دین کے لیے کبھی میرا بڑھاپا آڑے آ جاتا ہے، دین کے لیے کبھی میری طبیعت آڑے آ جاتی ہے، دین کے لیے کبھی میرا مزاج آڑے آ جاتا ہے، دین کے لیے کبھی میری سوچ آڑے آ جاتی ہے، دین کے لیے کبھی میری برادری آڑے آ جاتی ہے، دین کے لیے کبھی میرے رشتہ دار آڑے آ جاتے ہیں، دین کے لیے کبھی میری اولاد آڑے آ جاتی ہے، دین کے لیے کبھی میرے والدین آڑے آ جاتے ہیں، دین کی جب بات آئے تو میرا کاروبار آڑے آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنی قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں 8 رشتے اللہ رب العزت گنواتے ہیں، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ 8 رشتے جب بھی تم
میرے دین کے لیے کچھ کرنا چاہو گے تو یہ 8 چیزیں تمہارے سامنے آ جائیں. ان 8 چیزوں سے باہر ایک چیز بھی نہیں ہوگی. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کہ اگر تم نے ان 8 چیزوں میں سے ایک کو بھی میرے دین کے مقابلے میں ترجیح دی تو پھر میرے عذاب کی کوڑا تم پر کہاں سے برسے گا، کیسے برسے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. سورۃ التوبہ ہے. اللہ رب العزت اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں قل، اے پیغمبر کو بتا دیجیے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها. یہ 8 چیزیں. کیوں ان 8 سے باہر ایک چیز بھی نہیں ہوگی. اور یہ اللہ رب العزت کا کلام کہہ رہا ہے، اللہ رب العزت کہہ رہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت انسان کا خالق ہے. انسان کو بنانے والی ذات اللہ رب العزت ہے. اور جو جس چیز کو بناتا ہے وہ اس کے بارے میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ کیا کرے گا، کیوں کرے گا اور کیوں نہیں کرے گا. پہلی چیز قل، اے پیغمبر تو ان کو بتا دے، ان کانا آباؤکم، اگر تمہارے باپ دادا. یہ پہلا رشتہ ہے. عرب کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان لوگوں کو دعوت دی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو وہ لوگ کہتے تھے کہ کیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر 40 سال گزارے تھے. کتنے سال؟ 40 سال. 40 سال تک آپ نے ان کی کوئی مخالفت نہیں کی. 40 سال تک آپ ان کے اندر ویسے رہے بغیر ان کی کسی روایت کو، ان کی کسی رسم کو، ان کی کسی عبادت کے طریقے کی کو تنقید کیے بغیر آپ ان کے اندر رہے. تب تک آپ کو سردار مانا جاتا رہا، آپ سے فیصلے کروائے گئے، آپ کو صادق اور امین کے القابات سے نوازا گیا، آپ کو عزتیں ملی. جب بھی کوئی مسئلہ کسی پنچایت سے حل نہ ہوتا تو لوگ کہتے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ تمہارے مسئلے کا حل ہو جائے گا. حجر اسود جو بیت اللہ کے اندر موجود ہے، یہ تب کا واقعہ ہے جب آپ کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی. حجر اسود کو فٹ کرنے کا، رکھنے کا مسئلہ پیدا ہوا کہ اس کو کہاں پہ رکھا جائے. اب عرب کے اندر قریش کے بڑے بڑے خاندان تھے. ایک سردار کہتا تھا یعنی یہاں پہ ہونا چاہیے، دوسرا کہتا تھا یعنی یہاں پہ ہونا چاہیے. اب ان کے آپس میں اختلاف ہو گیا. اب سارے آ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اب آپ ہی ہیں جو اس مسئلے کا حل کر سکتے ہیں. آپ نے فرمایا ہاں میں کوشش کروں گا، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ نے کہا ایک چادر لاؤ. ایک چادر لائی گئی. اس چادر کے اندر کہا کہ اس پتھر کو رکھ دو. رکھ دیا گیا. اب آپ نے سارے قبیلوں کو کہا کہ آؤ اس چادر کو اٹھا لو. اب ان سارے قبیلوں نے کونوں سے اس چادر کو اوپر اٹھا لیا اور کہا کہ اب جہاں تمہارا دل کرتا ہے نا وہاں پر اس چادر کو رکھ دو. اللہ اکبر کبیر. ساروں نے اٹھائی اور ایک جگہ پر جا کے رکھ دی. مسئلہ حل ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا جب تک آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، جب تک آپ نے ان کی رسم و رواج، ان کی عبادات کے اوپر تنقید نہیں کی تھی، تب تک کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا. 40 سال پورے ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کر دی گئی اللہ رب العزت کی طرف سے. یہ اللہ کا احسان تھا آپ پر کہ اللہ نے آپ کو چنا، اور اس احسان کو اللہ رب العزت یاد کرواتے ہیں اپنے کلام سورۃ الضحیٰ کے اندر. سبحان اللہ. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك
मिनल ऊला। आगे फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत, अलम यजिदका यतीमन फआवा, क्या हमने आपको यतीम नहीं पाया? क्या आप यतीम नहीं थे? फआवा, तो हमने आपका सहारा बनाया, हमने आपको ठिकाना दिया। अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ज़ाल्लन, और हमने आपको गुमराह पाया। आपको नहीं पता था कि सीधा रास्ता कौन सा है, आपका भी रास्ता गुम था। ऐ पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ववजदका ज़ाल्लन, हमने आपको गुमराह पाया, आपको परेशान पाया, सीधे रास्ते का आपको भी अंदाजा नहीं था। फहदा, फिर हमने आपको हिदायत दी, फिर हमने आपको रास्ता दिखाया। तो अरब के जो लोग थे, जब उनको कहा जाता कि तुम ये सारी चीजें छोड़ दो जिनको तुम इलाह और जिनको तुमने अपना माबूद और रब बनाया हुआ है, तो वो कहते थे क्या हमारे आबाओ अजदाद गलत थे? तो पहली चीज जो तुम्हें दीन के ऊपर चलने से रोकेगी वो तुम्हारा बाप दादा होगा। तुम कहोगे हमारे बाप दादा गलत थे, आज तुम हमें ये चीज कहते हो, हमारे असलाफ ने तो हमें ये चीज नहीं बताई, पहले तो ये कुछ नहीं था, अब ये तुम नई चीज लेके आ गए हो। कुल इन काना आबाउकुम, तुम्हारे बाप दादा, व अब्नाउकुम, और तुम्हारे बेटे, व इख्वानुकुम, और तुम्हारे भाई, व अज़वाजुकुम, और तुम्हारी बीवियां, ये खूनी रिश्ते हैं जो तुम्हें दीन के ऊपर चलने में मसला बनेंगे, जिनकी वजह से तुम दीन को छोड़ दोगे और इनको रख लोगे। दीन को छोड़ दोगे, बाप दादा के रस्म और रवाज को तुम अपना लोगे। दीन को छोड़ दोगे, भाइयों के रिश्तों को तुम नहीं तोड़ोगे। दीन को छोड़ दोगे, अपने बेटों को नहीं छोड़ पाओगे। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन ने दीन के लिए अपने बाप दादा को छोड़ दिया। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन ने दीन के लिए अपने भाइयों को छोड़ दिया। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन ने दीन के लिए अपने बाप को छोड़ दिया, अपने बेटों को छोड़ दिया। व अज़वाजुकुम, अपनी बीवियों को छोड़ दिया। व अशीरतुकुम, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया। और ये जो रिश्ते थे, इनको छोड़ना तोड़ना अल्लाह के दीन के लिए थोड़ा फिर भी आसान है। अब आगे चीजें हैं जिनका ताल्लुक मेरी जात से है। क्या? वो माल जो मैंने बड़ी मेहनत से कमाया, उसके घट होने का कि मैं अल्लाह के रास्ते में लगा दूंगा तो ये तो कम हो जाएगा। ये डर, ये खौफ तुम्हें दीन के ऊपर चलने में मुश्किल पैदा करेगा, मसला बनेगा। वतिजारतुन तखशौन कसादहा, तुम्हारा कारोबार, तुम्हारी दुकानदारी, तुम्हारा जिम्मेदारा, तुम्हारी तजारत, तुम्हारी दिहाड़ी, तुम्हारी मजदूरी, तुम्हारा कारोबार, तुम्हारी मुलाजमत, तुम्हारी तजारत, तुम्हारी सदारत, तुम्हारी कुर्सी, तुम्हारा ओहदा, तुम्हारा काम काज, तुम्हारा बिजनेस हो सकता है जिसका तुम्हें मंदा होने का खदशा। अगर मैं अजान हुई, मस्जिद में चला गया, दुकान बंद कर दी, गाहक चला जाएगा, मेरा मंदा हो जाएगा। अल्लाह के रास्ते में निकलूंगा, बकत लगाऊंगा तो मेरी मुलाजमत का मंदा हो जाएगा। अल्लाह के रास्ते में निकलूंगा, दीन के लिए अपने घर बार को छोड़ दूंगा, मेरी जिम्मेदारी का मंदा हो जाएगा। वतजारतुन तखशौन कसादहा, वो कारोबार जो इंसान ने बड़ी मेहनत से बनाया होता है, उसके मंदा पड़ने का डर तुम्हारे लिए दीन के अंदर मसला बन जाएगा। तुम्हें ये कदम नहीं उठाने देगी ये चीजें। और आखिरी चीज, वमसाकिन तरज़ौनहा, और वो मकान जो तुमने बड़ी मेहनत से बनाए, बड़ी मेहनत से। इसी मुआशरे के अंदर मैंने देखा है कि लोगों को 5 मरले का मकान कच्चे से पक्का बनाने में 60 साल की जिंदगी लग जाती है। अल्लाह। और मसाकिन तरज़ौनहा,
یہ مکان جو تمہیں بڑے اچھے لگتے ہیں، ان کو چھوڑنے کا تمہیں دل نہیں کرتا؟ مسجد میں کیسے سوئیں گے، چٹائیوں پہ کیسے سوئیں گے، کھانا آگے پیچھے ہو جائے گا، میں تو گھر میں یہ کھاتا ہوں وہ کھاتا ہوں، مجھے چارپائی کے بغیر نیند نہیں آتی، صف میں نیند کیسے آئے گی؟ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، یہ 8 چیزیں مجھے آپ کو، ہم سے پہلے یا ہمارے بعد آنے والے لوگوں کو اگر اللہ کے دین سے زیادہ محبوب ہو گئی، ان سے محبت کرنے میں کوئی عرض نہیں ہے، لیکن جب دین اور یہ چیزیں مد مقابل آ جائیں تو پھر اگر ہم نے دین کی محبت کی بجائے ان کی محبت کو ترجیح دی تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت کا کلام فرماتا ہے وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اگر تمہیں یہ چیزیں اللہ، اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں نکلنے میں مسئلہ آنے کی، فَتَرَبَّصُوا، تو پھر انتظار کرو، اللہ، پھر انتظار کرو، اپنے ان گھروں کے اندر بیٹھ کر انتظار کرو، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، کہ کب تمہارے اوپر اللہ کے عذاب کا کوڑا برستا ہے، اللہ، کب اللہ فیصلہ فرماتا ہے۔ استغفر اللہ، واللہ لا يهدي القوم الفاسقین، اور اللہ کسی فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ، غور و فکر کے لیے مجھے، میری اور آپ کی اصلاح کے لیے قرآن مجید کی سورۃ التوبہ کی آیات کافی ہیں۔ میں اور آپ موازنہ کریں، کیا ہمیں دین کے اوپر چلنے میں، دین کے اندر داخل ہونے میں، دین کا کام کرنے میں کہیں یہ چیزیں ہمارے لیے مسئلہ تو نہیں بن رہی؟ اگر مسئلہ بن رہی ہیں اور ان کی وجہ سے ہم نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا ہے یا پیچھے کر دیا ہے، تو پھر ہم سکھ، سکون، خوشی، راحت، اطمینان، ان سارے نعمتوں کو بھول جائیں۔ پھر ہمارا مقدر ہوگا تو دکھ، ہمارا مقدر ہوگا تو تکلیف، مصیبت، پریشانی، بیماری، بے قراری، بے چینی، ہر طرف سے پریشانیاں ہوں گی، جس طرح آج میں اور آپ بلکہ پورا معاشرہ پریشان ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کے دین کی محبت میں، اللہ کے دین کی محبت کو پیچھے چھوڑ کر ان ساری محبتوں کو آگے کیا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے آج میں اور آپ اللہ کے عذاب کے مستحق بن چکے ہیں۔ تو میرے محترم بھائی، دوستوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا کے اندر ایک مقصد دے کے بھیجا ہے۔ میرا اور آپ کا یہاں آنے کا مقصد شادی کرنا، بیوی بچے بنانا، گھر بنانا، ڈنگر پالنا، دودھ بیچنا، زمیندارہ کرنا، تجارت کرنا، شادیاں کرنا، خوشیاں کرنا، کیا اللہ رب العزت نے ہمیں اس لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے جو ہم کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت نے تو ہمیں دنیا کے اندر اس لیے بھیجا تھا تاکہ ہم اس کو خوش کر کے، جس گھر سے ہم نکالے گئے تھے اس کو خوش، ناراض ہوا تھا تو وہاں سے نکالے گئے تھے۔ ہمارا گھر کون سا ہے؟ جنت سے ہم نکلا ہوا ہی انسان ہے۔ اللہ ناراض ہوا تو جنت سے نکال دیا گیا اپنے گھر سے۔ اب اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا کہ یہاں پہ ایسے عمل کر جس سے میں راضی ہو جاؤں، تو پھر واپس تجھے اس گھر میں بھیج دوں گا جہاں سے تو نکالا گیا تھا۔ اللہ، اور اگر تو مجھے راضی نہ کر پایا، اور اگر تو نے اس دنیا کے اندر آنے کے مقصد کو نہ پہچانا، اپنے آپ کو نہ پہچانا، مجھے نہ پہچانا، اپنے بارے میں ہی نہ سوچا، تو پھر مجھے کبھی دوش مت دینا، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ اللہ، اپنے بارے میں سوچ لے، اپنی قبر کے بارے میں سوچ لے، اپنے آپ کو ہی آگ سے بچانے کے بارے میں سوچ لے۔
اپنے گھر کے اندر واپس آنے کے بارے میں سوچ لے، کوئی ایک بات ہی سوچ لے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے وہ کون سی چیز ہے جو میرے پاس آنے سے دور کیے ہوئے؟ اللہ، ارے تجھے ان ڈنگروں نے دور کر دیا، تجھے ذمہ دارے نے مجھ سے دور کر دیا، تیرے کریانہ سٹور نے تجھے مجھ سے دور کر دیا، تیری ملازمت نے تجھے مجھ سے دور کر دیا، کون سی چیز ہے جو تجھے مجھ سے زیادہ عزیز ہو گئی ہے؟ میں نے ہر چیز کو کن کہہ کر بنایا، جب تجھے بنانے کی باری آئی، آسمان کو بنایا تو کہا بن جا، بن گیا، زمین کو بنانے کی باری آئی، کہا بن جا تو بن گئی، پوری کائنات کی بڑی سے بڑی مخلوقات، سورج، ستارے اور ان سے آگے کہکشائیں اور بھی ہیں اور جہان بھی ہیں، یہ سارے کے سارے جہان اللہ رب العزت نے اپنے کن کے امر سے بنائے ہیں، لیکن جب انسان کو بنانے کی باری آئی، اللہ رب العزت نے اسے کن کہہ کے نہیں بنایا، بلکہ اس کو اپنے ہاتھوں سے سنوارا، بنایا، اس کا بت بنایا، پھر اس کے اندر اپنی روح کو پھونکا، اور پھر اس کائنات کا دلہا اور بادشاہ اشرف المخلوقات بنا دیا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، بتا تو صحیح وہ کون سی چیز ہے جو تجھے مجھ سے زیادہ عزیز ہو گئی؟ میرے محترم بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، یہ باتیں سنتے سناتے ہمیں ایک عرصہ بیت گیا، بات فکر کی ہے، سوچ کی ہے، تڑپ کی ہے کہ کیسے اس محلے کے لوگ، اس بستی کے لوگ شرک سے نکل کر، بدعت سے نکل کر، اندھیروں سے نکل کر، گمراہی سے نکل کر اللہ کے بندے بن جائیں۔ اور اس بات کی فکر کون کرے گا؟ کون کرے گا فکر جب نبی کوئی آئے گا؟ آسمان سے کوئی فرشتہ بھی نہیں آئے گا، آسمان سے کوئی چٹھی اور خط بھی کوئی نہیں آنا، تو پھر کون آ کے کہے گا ان لوگوں کو کہ اللہ کے گھر ویران ہوئے پڑے؟ اللہ بلاتا ہے، آنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ تو پھر میرے محترم بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، جب آگ لگے گی تو سوکھی کے ساتھ گلی بھی جل جائے گی۔ ہم یہ ٹوٹی پھوٹی نمازوں والے ہم ہیں نا، جب اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر ہم بھی اس کا شکار ہو جائیں گے، پھر ہم بھی نہیں بچ پائیں گے اللہ کے عذاب سے۔ میرے محترم بھائیو، دوستوں، اللہ رب العزت نے ہماری یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ ہم خود بھی نیک کام کریں اور دوسروں کو بھی نیک کام کی دعوت دیں، خود بھی برائی سے بچیں اور دوسروں کو برائی سے بچنے کی تلقین اور وصیت کریں۔ یہی اس امت کا کام ہے، اس امت کی پہچان ہے، اور یہ کام اس امت کی شان ہے۔ تو بھئی یہ جماعتوں کا سلسلہ بھی اس لیے